أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک ہے انسان کا یہ جسم جو کہ مٹی سے بنا ہے، اور دوسری چیز اس جسم اور وجود کے اندر ہے روح، جو یقیناً آسمان سے آئی ہے. یہ انسانی جسم جو کہ مٹی سے بنا ہے، اس کی خوراک کا انتظام بھی اللہ نے مٹی سے کیا ہے. جو اناج ہے وہ مٹی سے ہی اگتا ہے، اور اسی اناج سے اس انسانی جسم اور وجود کی پرورش ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے. روح جو کہ آسمان سے آئی ہے، تو روح کی پرورش کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی غذا بھی اللہ نے آسمان سے نازل کی. اس غذا کو قرآن کہتے ہیں، اس غذا کو شریعت کہتے ہیں، اس غذا کو وحی کہتے ہیں. جب اس جسم اور روح کا تعلق ٹوٹتا ہے اور انسانی جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، پھر کیا اس جسم کی کوئی حیثیت باقی رہ جاتی؟ کوئی نہیں. اور پھر معروف ہے کہ جو چیز جہاں سے آتی ہے واپس اسے ادھر ہی جانا ہوتا ہے. یہ جسم مٹی سے بنا ہے، جب اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو پھر بڑے بڑے پیارے کہتے ہیں جناب جلدی کیجئے، بہت دیر ہوگی. لوگوں نے نماز جنازہ ادا کر کے گھروں کو واپس لوٹنا ہے. بیٹا بھی یہ کہتا ہے، اولاد مر جائے تو باپ بھی یہی کہتے، پیارے بھی یہی کہتے، اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے چونکہ مٹی سے پیدا ہوئی. لیکن یاد رکھیں، اگر آپ نے اور میں نے اپنی روح کی پرورش اس قرآن سے نہ کی، اسے وہ غذا نہ دی جو اللہ نے وحی کی صورت میں آسمان سے اتاری، اگر ہم نے اسے توانا نہ کیا، طاقتور نہ کیا، پھر یہ روح آسمان کی طرف اٹھتی ہے. اگر یہ توانا ہے، اسے غذا ملی ہے قرآن کی، وحی کی، شریعت کی، احکامات الہیہ کی، پھر جیسے ہی یہ روح جسم کو چھوڑنے کے بعد آسمان کو جاتی ہے، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمانوں تک اس روح کا استقبال ہوتا ہے. ہر آسمان پہ کہا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ تیرا آنا مبارک ہو. لیکن اگر اس نفس اور روح کو وہ غذا نہ ملی جو ہمیں دینی چاہیے تھی، پھر یہ جسم تو
چند فٹ مٹی کے اندر جاتا ہے، پھر روح کو آسمان سے دھتکار دیا جاتا ہے، پھر ایک زمین، دوسری زمین، تیسری زمین، چوتھی زمین، پانچویں زمین، چھٹی زمین، ساتویں زمین کے کہیں نیچے سجین نامی ایک قید خانہ ہے، اور اس بدبودار روح کو اس سجین کے اندر قید کر دیا جاتا، قید کر دیا جاتا۔ سو انسانی جسم اور روح کا ملاپ ہے۔ جسم کی غذا تو آپ حاصل کرتے ہیں کہاں سے؟ مٹی سے، اور روح کی غذا اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ اس قرآن مجید کے اندر، حدیث کے اندر اور شریعت کے اندر۔ قرآن مجید چونکہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، تو آج کے خطبہ جمعہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی 5 فضیلتیں، جو بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، اور قرآن مجید کے 5 حقوق وہ بیان کروں گا، اور شاید اگر وقت ملا تو 1-2 واقعات۔ تو اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی 5 فضیلتیں ویسے تو بے شمار ہیں، لیکن بڑی بڑی 5 آپ نے یاد رکھنی ہے اور میرے ساتھ ساتھ دہراتے بھی رہنا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی فضیلت جو قرآن کے اندر ہے، جو حدیث کے اندر، وہ کیا ہے؟ یہ قرآن، یہ اللہ کی وہ رسی ہے کہ جو ایک انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتی ہے، یہ وہ رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کے اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ، اور سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید یہ اللہ کی وہ رسی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن مجید یہ اللہ کی وہ رسی ہے کہ جس کا ایک طرف، ایک کنارہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ، یہ چھوٹی فضیلت ہے، یہ وہ رسی ہے جو ایک انسان کو اللہ کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ جوڑ دیتی ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کر دیتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایک فضیلت ہو گئی۔ فضیلت نمبر 2 جو قرآن نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، قرآن مجید کی یہ فضیلت ہے کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، یہ قرآن مجید ان تمام کی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ کیوں جی؟ مسلمان تورات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ انجیل کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ زبور کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مجھے بتلائیے، انجیل پر یہ جو ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں یہ کس نے سکھلایا؟ قرآن مجید۔ تورات پر جو ہمارا ایمان ہے کس کی وجہ سے ہے؟ قرآن مجید کی وجہ سے۔ زبور پر ہمارا ایمان ہے تو کس کی وجہ سے؟ قرآن مجید کی وجہ سے۔ اس نے تصدیق کی، ہم نے کہا آمنا وصدقنا۔ قرآن کے اندر تورات کا ذکر، زبور کا ذکر، انجیل کا ذکر، یہ تصدیق کرتی ہے تو ہم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ دوسری فضیلت ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے، ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے، اور یہ پچھلی کتابوں کی کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے۔ فضیلت نمبر 3، اللہ اکبر، فضیلت نمبر 3، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اللہ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں یہ کتاب محیمن ہے۔ محیمن ہے، محیمن کا معنی، محیمن یہ پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق نہیں کرتی، بلکہ تصدیق کے ساتھ ساتھ پچھلی تمام کتابوں کی محافظ بھی ہے۔ محافظ بھی ہے۔ محافظ کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب حفاظت کرنے والی؟ وہ تو بدلی جا چکی ہیں۔ کیا تورات کے اندر تبدیلیاں نہیں ہو چکی؟ کیا انجیل بدلی نہیں جا سکی؟ تو قرآن ان کا محافظ، کیا معنی؟ اللہ اکبر، یہ قرآن کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن محیمن ہے۔ محیمن کا معنی یہ ہے کہ تورات بھلے تبدیل ہو چکی، انجیل بھلے تبدیل ہو چکی، زبور بھلے چینج ہو چکی،
لیکن سنو وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، زبور کے اندر جتنے بھی احکامات تھے، انجیل کے اندر جتنے بھی عقائد اور نظریات تھے، اور تورات کے اندر جتنے بھی واقعات موجود تھے، ان تمام کتابوں کے اندر جو بصیرتیں موجود تھیں، جو حکمتیں موجود تھیں، جو تعلیمات موجود تھیں، وَمُهَيْمِنًا، یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، یہ اس کا خاصہ ہے، یہ اس کی فضیلت ہے کہ قرآن مجید ان تمام واقعات، عقائد، نظریات، حکمتوں اور بصیرتوں کا محافظ ہے اللہ۔ وہ تمام واقعات قرآن مجید کے اندر اختصار اور جامع انداز میں موجود ہیں۔ وہ تمام عقائد جو انجیل اور زبور انجیل اور تورات کے اندر موجود تھے، قرآن مجید کے اندر وہ تمام عقائد و نظریات الحمدللہ موجود ہے اللہ۔ یہ تھوڑی فضیلت ہے، قرآن مجید کے اندر یہ مضمون بڑے مقامات پہ بیان ہوا ہے۔ الاعلیٰ سورت ہے، آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، اس کے آخر میں کیا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ آگے بڑھیے، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ جو اعلیٰ سورت کا مضمون اللہ کہتے ہم نے بیان کیا، یہ کوئی نیا بیان نہیں، یہ کوئی نیا مضمون نہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ مضمون انہی الفاظ کے ساتھ، انہی حکایتوں کے ساتھ، انہی حکمتوں کے ساتھ، انہی تدبیروں کے ساتھ، اسی عظمت کے ساتھ ابراہیم کے صحیفے کے اندر بھی موجود ہے اور موسیٰ کے صحائف کے اندر بھی موجود ہے اللہ۔ آج دنیا کے اندر صحف ابراہیم، حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا کوئی وجود ہے؟ یہ تعلیمات قرآن کے اندر موجود ہیں، اس کے احکامات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ یہ قرآن کی بہت بڑی عظمت ہے۔ وَمُهَيْمِنًا، یہ مہیمن ہے، گزشتہ تمام قوموں، تمام امتوں اور تمام کتابوں کے صحیح عقائد، صحیح نظریات، اس کی حکمتوں اور تمام تر بصیرتوں کا محافظ کون ہے؟ قرآن اللہ۔ اور یہی بات ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آج بھی کہہ کے چھوڑوں گا، کہ ہم دنیا عیسائیت سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، دنیا یہودیت سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ جائیے، ہم آپ کی تورات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، دنیا یہودیت۔ سوال یہ ہے کہ بتلایا جائے کہ کیا تمہارے پاس موجودہ تورات کا کوئی عملی نمونہ موجود ہے؟ جس نے تمہاری اس موجودہ تورات پہ عمل کر کے دنیا کے سامنے کوئی نمونہ پیش کیا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ دنیا عیسائیت سے پوچھتے ہیں، ہم حق رکھتے ہیں کہ تمہاری یہ انجیل جس کی تم دعوت دیتے ہو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بتلاؤ، کیا تمہارے پاس اس انجیل کا کوئی عملی نمونہ موجود ہے؟ جس نے اس انجیل پر عمل کر کے لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کیا ہو؟ کوئی نہیں۔ آئیے میرے پاس کوئی یہودی، کوئی عیسائی مجھ سے سوال کرے کہ میں جس کتاب قرآن مجید کی دعوت دیتا ہوں، کیا میرے پاس اس کتاب قرآن مجید کا کوئی عملی نمونہ موجود ہے؟ تو اللہ کے فضل سے میں عالمی پلیٹ فارم کے اوپر، انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر پوری دنیا کے سامنے، پورے عالم کے سامنے، پورے ورلڈ کے سامنے پورے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہاں، میں جس کتاب قرآن مجید کی دعوت دیتا ہوں، میں جس کتاب قرآن مجید کا پیغام دیتا ہوں، میرے پاس اس کتاب قرآن مجید کا عملی نمونہ محمد کی صورت میں موجود ہے علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جنہوں نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اوپر عمل کر کے لوگوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں، آج بھی آپ کو بتا دوں کہ ہر ملک کے پاس ایک ایکسپورٹ لیول کی چیز ہوتی ہے، ایکسپورٹ لیول کی چیز۔ اور یہ بات آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ شہر سیالکوٹ تو ویسے ہی ایکسپورٹ، یہاں تو ایکسپورٹ بہت ہوتا ہے، یہاں سپورٹس کے حوالے سے، سرجیکل کے حوالے سے، کیا عالمی منڈی کے اندر ہمارا نام نہیں؟ بالکل اسی طرح ہر ملک کے پاس ایک ایکسپورٹ لیول کی چیز ہوتی ہے، جسے وہ عالمی منڈی کے اندر بڑے فخر سے پیش کرتا ہے کہ لیجئے یہ میری بنائی ہوئی ایک آئٹم ہے جو عالمی سطح کی ہے، انٹرنیشنل لیول کی ہے،
اللہ کی قسم ایک مسلمان کے پاس ایکسپورٹ لیول کی چیز جسے وہ عالمی سطح کے اوپر انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر پورے فخر سے پیش کر سکتا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے۔ اللہ یہ مہیمن ہے، گزشتہ تمام کتابوں کا کیا ہے؟ محافظ ہے۔ یہ تیسری فضیلت نمبر 4، قرآن مجید یہ ہدایت کا نور ہے۔ قیامت تک اگر کوئی انسان ہدایت چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ قرآن کا راستہ ہے اور حدیث کا راستہ ہے۔ 5 نمبر فضیلت کیا ہے؟ آخری فضیلت، ویسے تو زیادہ ہے، میں نے 5 کا وعدہ کیا تھا۔ 5ویں فضیلت کیا ہے قرآن مجید کی بڑی؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ وہ سفارشی ہے جو اپنے پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بخشوا کے رہے گا۔ اللہ یہ وہ سفارشی ہے کہ جس کی سفارش قبول ہوگی۔ کتنی فضیلتیں ہوگی جی؟ 5 ذرا دہرا دیں۔ پہلی فضیلت کیا تھی؟ یہ اللہ کی وہ رسی ہے جو ایک انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ دوسری یہ پچھلی تمام کتابوں کی کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے۔ نمبر 3 یہ مہیمن ہے۔ مہیمن کا معنی کیا ہے؟ پچھلی تمام کتابوں کے عقائد، نظریات، واقعات، حکمت، بصیرتیں، یہ اس کی کیا ہے؟ محافظ ہے۔ اس کے اندر آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اور چوتھی فضیلت میں نے کیا بیان کی تھی؟ یہ ہدایت کا نور ہے۔ اور 5 فضیلت کیا ہے؟ قیامت کے دن یہ قرآن صاحب قرآن کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول ہوگی۔ اب قرآن مجید کے ذرا 5 حقوق سمجھ لیں بنیادی، اس کے بعد 1-2 واقعات ہوں گے اور ہمارا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے 5 بنیادی حقوق، ویسے زیادہ ہیں لیکن میں 5 بیان کرتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ بڑی توجہ سے آپ گفتگو سماعت فرماتی ہیں، کچھ حاصل کر کے جائیں، کچھ سیکھ کے جائیں۔ قرآن کا پہلا حق، قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے اوپر ایمان لایا جائے۔ کیا لایا جائے؟ ایمان لایا جائے۔ پہلا حق کیا ہے؟ اس قرآن مجید پر کیا لایا جائے؟ ایمان۔ ایمان کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، لے کے آئے ہیں جبریل، اور یہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر نازل کی گئی ہے، اور قیامت کی دیواروں تک کوئی انسان بھی اس کتاب کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ یہ پہلا حق ہے۔ رد و بدل تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک زبر کو زیر نہیں کر سکتا، زیر کو زبر نہیں کر سکتا، شد کو مد اور مد کو شد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ کیسے اللہ نے اس کی حفاظت کی بتائے؟ اللہ فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ساری دنیا کے کاغذ ختم کر دو، ساری دنیا کی کلمے توڑ دو، ساری دنیا کے پانی خشک کر دو، ساری کائنات کے درختوں کو مٹا ڈالو۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، خدا کی قسم یہ قرآن پھر بھی دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میں نے اس قرآن کو لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ تو سب سے پہلا اس کا حق کیا ہے؟ اس پر کیا لایا جائے؟ ایمان لایا جائے۔ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، جبریل لے کے آئے ہیں اور محمد کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اس قرآن کو پڑھا جائے۔ اس قرآن کو کیا کیا جائے؟ پڑھا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے اور خفا نہیں ہوں گے، ہم نے آج تک اس قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ آج کے مسلمان کا اس قرآن کے ساتھ تعلق اگر آپ نے دیکھنا ہے کتنا کو مضبوط ہے، تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں جائیں، جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں جائیں، وہاں جب قرآن مجید کی کلاس ہوتی ہے بیٹھ جائیے، قاری صاحب سے رجسٹر لے لیجئے، بچوں کی تعداد گنیے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تعداد گن کے اپنے پاس رکھ لیجئے، پھر اٹھیے اسی محلے کے سکول میں جائیے، وہاں جا کے پرنسپل کے ساتھ بیٹھیے اور وہاں سکول میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم قرآن کے ساتھ کتنے کو مخلص ہیں۔
قرآن مجید کا دوسرا حق یہ تھا کہ اس پر ایمان لانے کے بعد اس کی تعلیم کو حاصل کیا جاتا، اسے پڑھنا سیکھا جاتا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَزَيِّنُوا بِأَصْوَاتِهِمْ، قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کیا کرو۔ کتنے کو لوگ ہیں جو قرآن کی کلاس میں بیٹھتے ہیں؟ کتنے کو لوگ ہیں جو قرآن کی کلاس کا اپنے اندر طمع رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ قرآن مجید کا دوسرا حق تھا کہ اس کو پڑھنا آتا ہو۔ لیکن آج بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو ناظرہ بھی قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے۔ یہ دکھ اور افسوس کی بات۔ قرآن مجید کا تیسرا حق کیا ہے؟ اس کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا جائے، اس پر تدبر کیا جائے، اس پر تفکر کیا جائے، اس پر غور کیا جائے، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھا جائے۔ یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے۔ اگر میں اس مجلس کے اندر یہ سوال کروں کتنے کو لوگ ہیں جو قرآن مجید ٹھیک پڑھنا بھی جانتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں ان کو ان کے معنی کا بھی فہم اور سمجھ ہے، یقین کریں ایک آدھ دو کے علاوہ ہاتھ زیادہ کھڑے نہ کھڑے ہوں۔ یہ تیسرا حق ہے، قرآن مجید کو کیا کیا جائے؟ سمجھا جائے۔ چوتھا حق محض سمجھا جائے؟ نہیں، اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کیا جائے۔ آج عمل کے اندر جو کمی نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے تدبر نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، قرآن کے معانی مفاہیم کا علم نہیں ہے۔ اور جس کے پاس قرآن کا علم ہی نہیں وہ عمل کیا کرے گا؟ صحابی کہتے ہیں کہ جب تک ہم 10 آیات رسول اللہ سے پڑھ لیتے، جتنا اس کے اندر علم ہے وہ سیکھ نہ لیتے، جتنا اس کے اوپر عمل ہے وہ عمل کر نہ لیتے، ہم 10 آیات کو سیکھنے کے جب تک یہ چیزیں سیکھ نہ لیتے آگے بڑھتے ہی نہیں تھے۔ اللہ، کتنے حقوق ہو گئے جی؟ 4۔ نمبر 1 اس پر کیا لایا جائے؟ ایمان۔ نمبر 2 اس کو پڑھا جائے۔ نمبر 3 اس کو سمجھا جائے۔ نمبر 4 اس پہ عمل کیا جائے۔ نمبر 5 جو سمجھا ہے اس کی تبلیغ کے اس کو آگے پہنچایا جائے۔ آپ نے کہا تھا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے تو اس ایک آیت کو بھی لوگوں تک پہنچاؤ۔ اپنے دور کے سب سے بڑے اجتماع اور سب سے بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ بات کہی تھی حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میں نے پیغام تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کہا پہنچا دیا۔ جو اللہ نے مجھے احکامات دیے تھے تم تک پہنچائے کہ نہیں پہنچائے؟ کہا پہنچائی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنے بھی یہاں موجود ہیں اس پیغام کو لے کر دنیا کے اندر پھیل جاؤ۔ 5واں حق یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے۔ 5 حقوق سمجھ میں آگے، 5 فضیلتیں سمجھ میں آگے، 5 حقوق سمجھ میں آگے۔ اب جو ان 5 فضیلتوں کو سامنے رکھ کے ان 5 حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، سچ کہتا ہوں حقیقت کے اندر یہ ہے وہ قرآن مجید جو انسان کے دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ پھر اس انسان کو قرآن کی آیتیں رلاتی ہیں۔ ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں ان کا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں، آپ بھی حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کے۔ اس دور کے اندر وقت ماپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ جی مریب وقت کیسے ماپا جاتا ہے؟ منٹ اور گھنٹے؟ حافظ انیس صاحب منٹ اور گھنٹوں کے ساتھ۔ میں سوال کروں یاسر بھائی، اذان اور اقامت کے درمیان کتنا کو وقفہ ہے؟ جواب آئے گا 15 منٹ یا 20 منٹ۔ جی یہاں سے آپ نے لاہور جانا ہے، کتنا ٹائم لگے گا ملک صاحب؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے۔ وقت ماپنے کا پیمانہ گھنٹے اور منٹ ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے صحابہ اکرام کے وقت ماپنے کا پیمانہ قرآن مجید تھا۔ صحابہ کے وقت ماپنے کا پیمانہ قرآن مجید تھا۔ کسی کو وقت بتاتے تھے قرآن کے ذریعے، کسی سے وقت پوچھتے تو قرآن کے ذریعے، وقت ماپنے کا پیمانہ قرآن۔ آپ حیران ہوں گے حافظ صاحب وہ کیسے؟ قرآن سے وقت ماپا جاتا تھا؟ جی ہاں، 1 نہیں 2 نہیں 20 احادیث اس وقت میرے ذہن کے اندر ہیں، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ بتلائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقامت اور اذان کے درمیان کتنا کو ٹائم دیتے تھے، کتنا کو وقفہ رکھتے تھے؟ جواب آیا جتنا 50 آیتیں پڑھنے میں لگتا ہے۔
کسی سے پوچھا بتائیے جب آپ گھر سے مسجد میں آتے، مسجد سے دوبارہ گھر جاتے تو آپ کے گھر سے مسجد میں آنے کا وقت دورانیہ کتنا ہوتا؟ جواب آتا جتنا ٹائم اتنی آیتیں پڑھنے میں لگتا ہے اللہ۔ یہ تعلق تھا ان کا قرآن مجید کے ساتھ۔ پھر ان کے گھروں میں قرآن کیسے پڑھا جاتا تھا، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، راوی کہتے ہیں میں گیا حضرت ابو ہریرہ کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں حیران ہو گیا، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ان کے گھر میں 3 افراد تھے، 3 لوگ تھے، اور میں حیران ہوا کہ انہوں نے رات کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ عشاء کی نماز ختم ہوتی، 2 سو جاتے، ایک قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا، رات کا ایک حصہ ختم ہوتا، یہ سو جاتا، دوسرے کو بیدار کرتا، وہ کھڑا ہو کر قیام کے اندر آ جاتا، رات کا دوسرا حصہ بھی ختم ہوتا، یہ سوتا، تیسرے کو بیدار کرتا، وہ قیام کرتا، فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی، یوں عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذانوں تک ساری رات ابو ہریرہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی۔ اللہ، پھر آپ کو علم ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام اللیل میں کھڑے، تہجد پڑھ رہے، قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کرتے، راوی کہتے میں نے وہ منظر دیکھا، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچے ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، جس کا ترجمہ یہ ہے تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تیرے رب کا عذاب آ کر رہے گا۔ کہا کب کب آئے، ڈرے، کام پہ ہونٹ کب کب آئے، جب کب کبی تاری ہوئی، اچانک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ راوی کہتے ہیں اس ایک آیت کو پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، ان عذاب ربک لواقع، کب کب آتے گئے، روتے گئے روتے گئے، حتیٰ کہ ساری رات ایک ہی آیت پڑھ کے رو رو کے گزارتی۔ راوی کہتے ہیں میں نے تیمارداری کے لیے لوگ گئے، میں بھی گیا، جب میں تیمارداری کے لیے گیا میں قریب پہنچا، میں نے آپ کی نگاہوں اور آنکھوں کو دیکھا، اتنا روئے تھے اتنا روئے تھے اتنا روئے تھے کہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے نیچے 2 حلقے 2 لائنیں بن چکی تھی۔ اللہ، قرآن ان کو رلاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر انہی کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہما شدید گرمی کے اندر سفر کر رہے، وہ صحرائی سفر، ریگستانی سفر، پسینے سے شرابور ہیں، ساتھ شاگرد ہے، پیاس لگی ہے، چلتے چلتے ان کو پانی ملا، شاگرد آگے بڑھا، پیالہ پانی کا بھرا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو پیش کیا، کہا پی لیجئے، شدت کی پیاس ہے، صحرائی ریگستانی سفر کر رہے ہیں، پانی پی لیجئے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یوں پیالہ پکڑتے ہیں، راوی کہتے ہیں ابھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے نہیں اترا کہ زاروں کے تار رونا شروع کر دیتے، فجعل یبکی، رو رہے۔ شاگرد نے کہا عبداللہ رضی اللہ، بات سمجھ میں نہیں آئی، انسان پسینے سے شرابور ہے، حلق میں پیاس ہو، صحرائی ریگستانی سفر کر رہا ہو، انسان کو پانی پینے کے لیے ملے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آپ نے رونا شروع کر دیا۔ جناب عبداللہ بن عمر کیا جواب دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتے ہیں مسئلہ میں جانتا ہوں کہ نعمت کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اصل بات یہ ہے کہ حلق میں پیاس تھی، پسینے سے شرابور تھا، جب تو نے ٹھنڈے میٹھے پانی کا پیالہ لا کر مجھ کو دیا، مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، اس آیت نے مجھ کو تڑپا کے رکھ دیا، اس آیت نے مجھ کو رلا کے رکھ دیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ ان افیضوا علینا من الماء، جہنمی جہنم میں جائیں گے، سالوں جلتے رہیں گے، برسوں جلتے رہیں گے، پھر چلا کے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، ان افیضوا علینا من الماء، اور جنتیوں مزے لوٹ رہے ہو، ہمیں بھی پینے کے لیے پانی دے دو۔ کہ دنیا کے اندر تو تم مجھے پانی پلا رہے ہو، پتہ نہیں قیامت کے دن عبداللہ کا کیا بنے گا رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن کی آیتیں ان کو رلا دیتی تھی، اور میں اکثر کہتا ہوں وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ کی قسم ہے ان کی قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا تھا۔ حضرت اسید کا واقعہ یاد نہیں آپ کو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ایک رات گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا،
پہلو میں ایک چھوٹا سا میرا بچہ یحییٰ لیٹا ہوا تھا. اس معصوم سے بچے کے ساتھ میرا جہادی گھوڑا بندھا ہوا تھا. میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. تلاوت کرتے کرتے اچانک میرا گھوڑا اچھلتا ہے, کودتا ہے, بدکتا ہے, آپے سے باہر ہوتا ہے. میرے دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہوا کہیں یہ اچھلتا کودتا گھوڑا میرے معصوم سے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. میں قرآن کی تلاوت کو بند کرتا ہوں. جناب اسید کہتے ہیں میں حیران ہوا, جیسے ہی میں نے قرآن کی تلاوت کو بند کیا گھوڑے نے اچھلنا کودنا بند کر دیا. میرے دل کے اندر یہ خیال آیا اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی جو رفع ہو چکی ہے. میں نے قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا. جیسے ہی قرآن کی تلاوت کا آغاز کرتا ہوں گھوڑا اپنی حرکتوں پہ لوٹ آتا ہے, اچھلتا ہے, کودتا ہے, بدکتا ہے. میرے دل کے اندر پھر وہی ڈر پیدا ہوا کہیں یہ اچھلتا کودتا گھوڑا معصوم سے یحییٰ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. میں قرآن کی تلاوت کو بند کرتا ہوں, گھوڑا اچھلنا کودنا بند کر دیتا ہے. تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا. چوتھی مرتبہ میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں, بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو میرے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہے. میں نے غور سے دیکھا, بادل کے اس ٹکڑے کے اندر چند روشن چراغ مجھ کو دکھائی دیے. پھر بادل کا وہ ٹکڑا ان روشن چراغوں کو لے کر دھیرے دھیرے ہولے ہولے آہستہ آہستہ آسمان کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے. میں اس کو نگاہ حیرت سے دیکھتا ہی چلا گیا, دیکھتا ہی چلا گیا. وہ آسمان کی طرف بڑھتا ہی چلا گیا, بڑھتا ہی چلا گیا. پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب بادل کا وہ ٹکڑا ان روشن چراغوں کو لے کر آسمان کے بادلوں میں جا کے چھپ گیا, میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. صبح ہوئی, رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا علیہ الصلوۃ والسلام. سارا واقعہ آپ کے گوش گزار کر دیا. آپ نے کیا کہا, لو قرأت فاصبحت ينظر الناس لا تتوارى منهم. کہا اسید بادل کا وہ ٹکڑا بادل کا ٹکڑا نہ تھا بلکہ وہ تو اللہ کی رحمت کا ٹکڑا تھا, اور اس میں روشن چراغ نہ تھے, وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے جو آسمان کا عرش چھوڑ کے زمین کے فرش پر تیرے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے. بات اس سے آگے سننے والی ہے, بات تو اس سے آگے سننے والی ہے. کہا اسید لو قرأت فاصبحت ينظر الناس لا تتوارى منهم. اے اسید اگر تو قرآن پڑھتا رہتا, رات گزر جاتی, دن آ جاتا, چاند غروب ہو جاتا, سورج طلوع ہو جاتا, تو مدینے والے اپنی آنکھوں سے رب کی رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتے. اللہ, وہ قرآن جب پڑھتے تھے رحمتوں کا نزول ہوتا تھا, فرشتے اترتے تھے. حضرت ابی کا واقعہ بھی آپ کے ذہن کے اندر ہو, جیسے ہی بخاری کے اندر ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کہا ابی قرآن تو پڑھو, مجھے سناؤ. حضرت ابی کہتی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قرآن نازل آپ کے اوپر ہوتا ہے, پڑھ کے میں سناؤں؟ آپ نے کہا ہاں, مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی سے قرآن کی تلاوت سنو. اللہ, حضرت ابی کی آنکھوں میں آنسو آتے, روتے ہیں. اسمانی کہا اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا, کہ اللہ نے ابی کا نام لیا؟ کہا ابی ہاں, اللہ نے تیرا نام لے کے مجھے کہا ہے کہ ابی کی تلاوت سنو. اللہ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا پیارا پروگرام. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آج خطبہ جمعہ میں ہم نے قرآن مجید کی 5 بڑی بڑی فضیلتیں اور 5 بڑے بڑے حقوق وہ سمجھیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ وہ تمام سبق ذرا مجھے سنا لیں۔ اس کی فضائل بھی بہت ہیں، حقوق بھی بہت زیادہ ہیں، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ آداب، حقوق اور فضائل ترتیب سے انشاءاللہ وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو آج جو ہم نے خطبہ جمعہ کے اندر سبق پڑھا اور سمجھا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی پہلی فضیلت کیا ہے؟ یہ وہ رسی ہے جو ایک انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ یہ تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تیسری فضیلت کیا ہے؟ یہ مہیمن ہے، پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر جو حکمتیں تھیں، جو بصیرتیں تھیں، جو احکامات تھے، جو عقائد تھے، یہ اس کی محافظ ہیں۔ نمبر 4 کیا تھی مرید؟ یہ ہدایت نور ہے، ہدایت کا نور ہے۔ 5ویں فضیلت کیا تھی؟ کہ روز حشر یہ اپنے صاحب کی ایسی سفارش کرے گی، اس کی سفارش قبول ہوگی۔ 5 جو حقوق بیان کیے تھے وہ کیا تھے؟ سب سے پہلے اس پر کیا لائیں؟ ایمان لائیں۔ دوسرا حق کیا ہے؟ کہ اس کو پڑھا جائے۔ تیسرا حق کیا تھا؟ اس کو سمجھا جائے۔ چوتھا حق کیا ہے؟ کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ 5واں حق کیا ہے؟ کہ جو عمل ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچایا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک اعلان ہے، ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے اور کچھ دعاؤں کی درخواستیں۔ اعلان بہت اچھا ہے، بڑا پیارا اعلان ہے۔ ہاں، ہماری اس مسجد کے اندر 16 مارچ بروز اتوار یعنی کہ پرسوں فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے اندر ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی زبان کے اندر بڑی مٹھاس اور لہن رکھا ہے، تو ہمارے ہاں تشریف لا رہی ہیں، خوش قسمتی ہے۔ تو تمام احباب انشاءاللہ درس قرآن میں شامل ہوں گے نا انشاءاللہ الرحمن۔ پرسوں ہے فجر کی نماز کے بعد 16 تاریخ کو۔ سوال آیا ہے کیا زکوٰۃ کا مال مسجد کو دے سکتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے قرآن مجید کے اندر 8 مصارف ہیں۔ کتنے مصارف ہیں؟ 8۔ ان 8 میں سے کہیں بھی مسجد کا ذکر نہیں۔ اللہ کا گھر وہ کسی کی زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہے، نہ یہ کسی کے مال کا محتاج ہے۔ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں، زکوٰۃ کو وہیں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا مال اللہ کے گھر مسجد کو نہیں دینا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ جب کسی کو زکوٰۃ دیں تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اگر تو آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ مستحق ہے، مساکین میں سے ہے، فقراء میں سے ہے، آپ کو پکا یقین ہے کہ یہ مستحق ہے، اور ساتھ دل کے اندر یہ بھی ڈر ہے کہ میں نے اگر اس کو بتا دیا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے تو عزت نفس اس کی ٹوٹے گی، شاید یہ قبول نہ کرے، تو نہ بتائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں یہ مستحق ہے کہ نہیں، میرا گمان ہے کہ یہ مستحق ہے، ہو سکتا ہے مستحق نہ ہو، تو پھر آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور میرے خیال میں آپ اس زکوٰۃ کے مال کے مستحق ہیں، آپ کے حالات میرے سامنے ہیں، تو آپ اس مال کو قبول کر لیں، یا آپ کا ہے میرا ہے ہی نہیں۔ اگر فقراء اور مساکین کو کوئی زکوٰۃ بتا کر بھی دے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ انکار نہ کریں، کیوں یہ مال اس مالدار کا نہیں ہے جو آپ کو دے رہا ہے، یہ ہے ہی آپ کا، یہ آپ کا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، یہ مساکین اور فقراء کا حق ہے، کیوں انکار کر رہے ہیں؟ آپ اس کو لے لیں۔ تو یہ 2 صورتیں ذہن کے اندر رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام صدقات کو، عبادات کو قبول فرمائے۔ یہ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں۔ ایک بھائی لاہور میں ہیں،
وہ دل کے مریض ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک خاتون ہے کینسر کے اندر مبتلا ہیں، دعا کریں اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ شراز بھائی انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کی کوئی عزیز ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا کر دیں اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سب کے لیے دعا کریں، درد دل سے دعا کریں، اور سب سے پہلے جو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، رمضان کا مہینہ ہے، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کی ساری غلطیوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سارے تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھے اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ساری غلطیوں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ماہ رمضان ہے، ہم نے گناہوں کو چھوڑ رکھا ہے آپ کی توفیق سے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ تا زندگی ان گناہوں کو چھوڑے ہی رکھیں، اللہ ہمارے دلوں کے اندر گناہ کی نفرت کو پیدا کر دے، اللہ نیکیاں کر رہے ہیں آپ کی توفیق سے کر رہے ہیں، اللہ توفیق دے ساری زندگی نیکیوں کا سلسلہ ایسے جاری اور ساری رہے، اے اللہ ہمیں ایمان کی بہار سے مالا مال کر دے، اللہ ہمیں ایمان کے نور سے مالا مال کر دے، اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، قرآن کا عالم بنا دے، قرآن کا فقیہ اور مجتہد بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو حدیث کا محدث بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو حدیث کا عالم بنا دے، اللہ ہماری نسلوں کے اندر سے بڑے بڑے فقہا پیدا فرما، بڑے بڑے علماء پیدا فرما، اللہ بڑے لوگ ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ جمیع کائنات کے اندر جتنے بھی ایمان والے توحید والے فوت ہو گئے ہیں اللہ سب کے گناہ معاف کر دے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ اور باغیچے بنا دے، اللہ سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لے، اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہ آپ کا وعدہ ہے ماہ رمضان کے اندر بڑے لوگوں کی گردنوں کو آپ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہ ہماری گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دے، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے، اللہ ہماری گردنیں جہنم سے آزاد کر دے، اللہ میں آپ سے درد دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم قبر میں جائیں تو بخشش کا پیمانہ ساتھ لے کے جائے، اللہ بخشش کا پروانہ ساتھ لے کے جائیں، تیری رضا کا پروانہ ساتھ لے کے جائے، اللہ اعمال کی قبولیت کو ساتھ لے کے جائے، اللہ ہم سب جب قبر میں چلے جائیں ہمارے مردہ جسموں کو قبر میں رکھ دیا جائے تو اللہ ہم سب کی قبروں کو بھی جنت کے باغیچے بنا دینا، اللہ ہم سب کو بھی قبر کے عذاب سے بچا لینا، قبر کی تکلیفوں سے بچا لینا، اللہ قبر میں جائیں تو اللہ سوالوں کے جواب میں ہم سب کے لیے آسانی پیدا کر دینا، اللہ توحید کے سوال کے جواب میں ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمانا، رسالت کے سوال کے جواب میں ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمانا، دین اسلام کے سوال کے جواب میں ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمانا، اللہ ہم قبر میں جائیں تو اللہ ہمیں جنت کا لباس پہنا دینا، اللہ قبر میں جائیں تو ہماری قبروں کے اندر جنت کے کھڑکی دروازے کو کھول دینا، اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، اللہ قیامت کی ذلت سے بچا لینا، اللہ اصل ذلیل وہ ہے جو قیامت کو ذلیل ہو گیا، اللہ ہمیں قیامت کی ذلت سے بچا لینا، اللہ عزت دار تو وہ ہے جو قیامت کو عزت پا گیا، اللہ ہمیں قیامت کے دن عزت داروں میں شامل فرما لینا، اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں روز حشر اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دینا، ہمیں حوض کوثر کا مبارک پانی پلانا، اللہ اپنے عرش کے سائے تلے ہم کو جگہ عطا فرمانا، اللہ انبیاء کے ساتھ صلحاء کے ساتھ شہداء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمانا، اللہ ہمیں جنت میں اپنا دیدار کروانا، 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 ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔